بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے یقیناً بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کیلا کے فائدے۔ تو سب سے پہلے کیلے کے بارے میں بات کی جائے گی، پھر اس کے فوائد بیان کیے جائیں گے اور آخر میں کچھ احتیاطی تدابیر کے بارے میں بات کی جائے گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ اگر آم کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے تو اس کو پھلوں کا وزیر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ قدیم ترین پھل ہے جو کہ زمانہ قبل از مسیح سے زیر استعمال ہے۔ کیلا ایک ایسا پھل ہے جسے ہر عمر کے افراد بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ پھلوں میں سب سے نرم پھل ہے۔ اس کا تعلق جنوب مشرقی ایشیا سے ہے۔ اس وقت یہ دنیا کے 107 ممالک میں کاشت کیا جاتا ہے۔ کیلا گرم مرطوب آب و ہوا والے علاقے میں ہوتا ہے۔ اس وقت یہ ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان اور دیگر کئی ممالک میں پایا جاتا ہے۔ یہ معتدل مزاج کا پھل ہے لیکن کچھ درجہ میں اس کو سرد بھی مانا جاتا ہے۔ کیلا سارا سال پاکستان میں دستیاب ہوتا ہے۔ اس کے درخت میں پتوں کے علاوہ کوئی شاخ نہیں ہوتی۔ کیلوں کی کئی اقسام ہیں۔ بعض کیلوں میں بیج بالکل نہیں ہوتے اور بعض میں بیج بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں۔ بعض اقسام کے کیلے اگرچہ کافی بڑے ہوتے ہیں لیکن ان کا ذائقہ خوشبو نہیں ہوتی بلکہ پھیکے پھیکے ہوتے ہیں۔ بعض اقسام کے کیلے بہت خوشبودار اور خوش ذائقہ ہوتے ہیں۔ اب بیان کیے جاتے ہیں کیلا کے فوائد۔ کیلا افادیت کے لحاظ سے نمایاں مقام رکھتا ہے۔ کیلا غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس میں کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس، گندھک، فولاد اور آیوڈین خاصی مقدار ہوتا ہے۔ اس میں وٹامن اے، وٹامن بی، وٹامن سی بکثرت موجود ہوتے ہیں۔ وٹامن سی کی موجودگی کے باعث یہ دانتوں کے امراض کے لیے بے حد مفید ہے۔ کیلے میں پروٹین اور چربی کم مقدار میں ہوتی ہے لیکن نشاستہ کافی مقدار میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ طبی اعتبار سے کیلا گوناگون خوبیوں کا حامل ہے۔ یہ کئی امراض میں مفید ہے۔ خشک کیلے کا سفوف یعنی آٹا دستوں اور پیچش کے لیے بہترین غذا دوا ہے۔ دست، پیچش اور سنگرینی کی شکایت میں کیلا دہی کے ساتھ ملا کر کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر دہی میں تھوڑی سی زعفران بھی شامل کر دی جائے تو بہت تیزی سے فائدہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ جسمانی اعتبار سے بہت کمزور ہوتے ہیں اور ان کا جسم دبلا پتلا ہوتا ہے۔ اگر ایسے افراد کچھ عرصہ تک مسلسل دودھ میں کیلا پینٹ کر صبح و شام پئیں تو رفتہ رفتہ ان کا بدن بھاری ہونے لگتا ہے۔ اس غذائی نسخے میں یہ خوبی ہے کہ اس کے استعمال سے جسم غیر ضروری طور پر موٹاپے کا شکار نہیں۔ کیلے میں چربی بہت کم ہوتی ہے۔ کمزور بچوں کے لیے کیلا بہترین غذا ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین دوا بھی ہے۔ جن بچوں کو شیر خوارگی کے دور سے کیلا کھلایا جاتا ہے وہ بہترین صحت کے مالک اور خوب موٹے تازے ہو جاتے ہیں۔ کمزور اور لاغر بچوں کو اگر روزانہ 2 گلاس دودھ کے ہمراہ 2 کیلے کھلائے جائیں تو ان کی لاغری ختم ہو جاتی ہے۔ بچوں کے علاوہ کمزور ہاضمے والے اشخاص کے لیے بھی کیلا بہت مفید ہے۔ کیلے کے درخت کے تمام حصے دوا کے طور پر استعمال کی جاتے ہیں، مثلا کیلے کی جڑ، پھلیاں، پتے اور پھل وغیرہ۔ چہرے کی چھائیاں اور داغ دھبے ختم کرنے کے لیے کیلے کے گدے کے ساتھ خربوزے کے بیج، اس امیزے کو چند دن لگانے سے چہرے کا رنگ نکھر جاتا ہے اور داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ معدہ کی تمام بیماریوں، پیچس، پیٹ درد، معدے کی جلن، بد ہضمی، قے آنا اور سینے کی جلن میں بہت مفید ہے۔ یہ خون کے سرخ ذرات کی پیدائش میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ یہ جسم میں قوت مدافعت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے کیلے کا استعمال فائدہ مند ہے۔ اس میں پوٹاشیم خاصی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ ڈپریشن کے شکار افراد اس کے استعمال سے اپنے بدن میں نمایاں تبدیلی محسوس کرتے ہیں۔ یہ جسم کے اندر خون کی کمی ہونے نہیں دیتا۔ یہ دماغی طاقت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔
اس کے باقاعدہ استعمال سے بندہ خواب آور ادویات سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے استعمال سے اعصابی کھچاؤ، السر، معدہ کو کنٹرول میں موجود ٹرپٹوفین نامی پروٹین انسان کو ذہنی سکون مہیا کرتا ہے، جبکہ پوٹاشیم بلڈ پریشر اور فالج کے خلاف قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ اس کے اندر 3 طرح کی قدرتی شکر، سکروز، فرکٹوز اور گلوکوز کے علاوہ فائبر بھی موجود ہوتے ہیں۔ کچے کیلے کا استعمال بطور سبزی کیا جاتا ہے۔ اپنے اوصاف کے لحاظ سے یہ جسم کو جلا بخشتا ہے، یہ اسے فربا کرتا ہے، خون کو گاڑھا کرتا ہے، معدے کو نرم کرنے کے ساتھ ساتھ حلق میں کھردرے پن کو دور کرتا ہے۔ خشک کھانسی میں بھی فائدہ مند ہے، دستوں کو روکتا ہے، سفرا کی زیادتی کی وجہ سے آنے والے دستوں کے لیے آب حیات کا درجہ رکھتا ہے۔ باڈی بلڈنگ کے شوقین نوجوان اس کو بڑے شوق کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ یہ جسم کے تمام اعضاء کے لیے مفید ہے۔ گردوں کی لاغری دور کرنے کے ساتھ ساتھ گرم مزاج افراد کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ اس کا ملک شیک معدے اور آنتوں کے انفیکشن کے لیے مفید ہے۔ یہ بچوں کی نشوونما میں بہت فعال کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، قد میں اضافہ کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس معلومات کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔